کہ آج میڈیا کے ذریعے سے ہمارے درمیان ایک خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب یکساں سول کوڈ قائم کیا جائے گا۔ دوستو، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں اگر یہ قائم کرنا چاہتے ہیں قائم کریں، ان کی مرضی کی بات ہے۔ حکومت ان کی، اقتدار ان کا، عدالت ان کی، جج ان کا، منصف ان کا۔ ہم مخالفت کر کے دانتوں میں آنے سے پہلے اپنا بنیادی مقصد سوچے۔ اگر یکساں سول کوڈ قائم ہو جائے گا، میرا گمان یہ ہے کہ شاید دلتوں کو عزت کا مقام مل جائے گا۔ یہ ہماری لڑائی نہیں ہے، یہ پسماندہ طبقات کی اور برہمنوں کی لڑائی ہے۔ اس میں زبردستی مسلمانوں کو گھسیٹا جا رہا ہے تاکہ مسلمان دعوت کے کام سے انحراف کر دیں، دینی مدارس پر انگلی اٹھائی جائے، دعوت کے کام پر قدغن لگائی جائے۔ ہمارا بنیادی مقصد ہے دعوت، ہر حال میں ہم کو دعوت کرنا ہی پڑے گا۔ دیکھیں، ایک ملک ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، اس ملک کا نام ہے نیپال۔ وہاں پر ہندو راشٹر قائم کر دیا گیا تو کیا ہوا؟ کیا مسلمان جینا بند کر دیے؟ کیا دینی مدارس وہاں سے ختم ہو گئے؟ نہیں۔ اور ایک بات دنیا ہم کو بیوقوف بنانا چاہتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ مسلمان گزارشات کریں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی تجویز کے اندر۔ بھائی ہم کیوں گزارش کریں گے؟ ہمارا اپنا مسلم پرسنل لا ہے، ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس سنت ہے، ہمارے پاس مسائل کا حل ہے، ہمارے پاس مسائل کا علاج ہے۔ ہمارا مشورہ آپ کو کیوں مشورہ لینا ہے تو ایس ٹی والوں سے لیجئے، بی سی والوں سے لیجئے، دلتوں سے لیجئے۔ کیوں؟ مستقبل ان کا ہے، ہمارا مستقبل نہیں ہے۔ ہمارا مستقبل جیسے بھی ہے، ایسے میں ہم کیا کریں؟ آج کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میرے بھائی، ہمارے ملک دعوتی سرزمین ہے، یہاں دعوت کے لیے راہیں بڑی ہموار ہیں۔ ہم نفرتیں غیر مسلم سے نہ کریں، غیر مسلموں سے محبت کریں۔ کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا سبق سکھایا۔ جس وقت مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، بلکہ مسلمانوں کے بچے کو فرعون ہر پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کر رہا تھا، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی حفاظت کی اور اسی موسیٰ کو پروان چڑھایا اور کہا کہ موسیٰ، تم تمہارے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اس کو اللہ کا خوف دلاؤ، شاید کہ وہ ڈر جائے یا نصیحت حاصل کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، دعوت کا سب سے پہلا پہلو کیا ہے؟ ہماری بات لوگوں کے دلوں میں کس طریقے سے داخل ہوگی؟ اللہ نے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم نرم بات کرو ان کے ساتھ۔ لین، زبان کی نرمی اختیار کرو۔ کیوں؟ زبان کی نرمی دعوت کا بنیادی پہلو ہے، اور اسی نرمی کو نفرتوں میں بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہمارے ملک کے طول و عرض میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں یا مسلمانوں کے جو نمائندے ہیں، وہ بھی وہی گفتگو کرتے ہیں جو ایک غیر مسلم گفتگو کرتا ہے، وہی مارنے اور مٹنے کی باتیں کرتے ہیں جو ایک غیر مسلم کرتا ہے۔ نہیں، یہ ہمارے لیے سزاوار نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو کیا ہے؟ شیخ سعدی نے کہا تھا، زباں شیریں تو ملک گیریں، زباں میٹھی ہے تو بادشاہت تمہارے قدموں میں ہے۔ اسی لیے پہلے غیر مسلموں کے بارے میں مسلمانوں کو نرمی اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، ایسے بہت آئے اور بہت چلے گئے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کہنا ہے، ہم محبت کی زبان کیسے استعمال کر سکتے ہیں، دعوتی اسلوب کس طریقے سے نبھا سکتے ہیں، غیر مسلموں کے دلوں کو کس طریقے سے چھو سکتے ہیں۔ تدبیریں اس بات کی ہونی چاہیے۔ میں ایک بات کی طرف نشاندہی کرتا ہوں آپ کو، ابھی سارے مسلمان قائدین حالات کو سامنے رکھ کر منصوبہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان حالات سے کیسے نمٹا جائے۔ ان حالات سے ہم نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ ہمارے دست و بازو ناتواں ہیں، ہم حاکمیت کے روپ میں نہیں ہیں، پھر یہ بحث کس کام کی ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ ملک کے طول و عرض میں علماء کی جماعتیں اور مسالک یا مذاہب کی جماعتیں یا مسلم قائدین دعوت کے پھیلانے پر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ منصوبہ کیسے یہ ہوتا کہ گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، دیہات دیہات داعیوں کو مقرر کیا جائے، وہاں پر نوازشات کی جائیں، وہاں غیر مسلموں سے لو لگایا جائیں۔ شہروں کے مقابلے میں دعوت کا سب سے عظیم کام قریہ اور دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے، چونکہ نفرتوں سے پاک ذہن ہوتا ہے، ملی جھلی آبادی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی محبتیں ہوتی ہیں، نفرتیں نہیں ہوتی۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں
اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ